سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بنی اسرائیل کی وہ باتیں پڑھ رہے تھے، وہ آیتیں پڑھ رہے تھے جو کہ جنت کے داخلے کے لیے بہت ضروری نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مومن میں یہ خوبیاں ہوں اور وہ جنت کا داخلہ آسانی سے لے سکیں۔ ہم پچھلے آئی تھنک 2-3 آڈیوز سے یہی پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم نے جو لاسٹ میں پڑھا تھا کہ مال یتیم کے مال پر ڈسکس ہوا تھا کہ آسن طریقے کے ساتھ مال یتیم کے قریب نہ جاؤ، آسن طریقے کے ساتھ جا سکتے ہو، اور جب جوانی کو پہنچو تو پھر لوٹ آنے کا حکم دوسری آیت میں بھی ملتا ہے۔ عہد کو وفا کرنے کی بات ملتی ہے۔ ہم نے عہد پر بھی ڈسکس کیا تھا کہ عہد کے بارے میں سوال ہوگا، جو وعدے کیے ہیں اللہ سے یا بندوں سے، ہمیں کیئرفل رہنا پڑے گا، ہمیں وعدے نبھانے پڑیں گے۔ پھر ناپ تول کی کمی سے جو ایک فساد اور ایک برائی جنم لیتی ہے، تو ناپ تول کو بہت ہی ایک ایشو لینا ہے کہ اس میں ڈنڈی مارنا یا اس میں غلطی کرنا یہ ایک اچھے انسان کی علامت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور پروردگار نے فرمایا کہ صحیح ناپ تول تمہیں بہترین انجام کو پہنچائے گا، یعنی برکتوں کا نزول لازمی ہے۔ پھر ہم نے لاسٹ پوائنٹ پڑھا جو آیت نمبر 36 تھا کہ یہ جو تمہاری زبانیں چلتی ہیں اور جو تم پیچھے پڑ جاتے ہو کسی چیز کے، تو یاد رکھنا کہ جس کا اللہ نے علم نہیں دیا اس کے بارے میں تجسس کرنا یا نہ علم ہوتے ہوئے رائے دینا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو ہمیں جنت میں جانے سے کہیں روک نہ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس بات کا علم نہ ہو اس پر زبانیں مت چلایا کرو، بے شک سماعت، بصارت اور دل ان تمام چیزوں سے باز پرس ہوگی۔ یعنی یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ اعمال نامے پر بات آ گئی ہے کہ جب بھی ہم فضول کوئی بحث میں حصہ لیتے ہیں جس کے بارے میں ہم جانتے نہیں، اور اگر ہم غلط لوگوں کو انٹرپریٹ کرتے ہیں یا غلط گائیڈ کرتے ہیں تو ہم سے سوال ضرور ہوگا۔ اب آیت نمبر 37 ہمیں یہ تک بتاتی ہے کہ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، مت چلو زمین میں اکڑتے ہوئے۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بس ایسے ہی ایتھیکلی بات ہے، جبکہ اگر اس کے کانٹیکس پر جائیں تو باقاعدہ جنت کے داخلے کے لیے یہ تمام باتیں ڈسکس ہوئیں کہ وَلَا تَمْشِي، مت چلنا، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، مَرَحًا، اکڑتے ہوئے اتنا مت چلا کرو، تمہاری چال میں اتنا تکبر نہ ہو، تمہارے گردن گھمانے میں، تمہاری اداؤں میں، تمہارے ایکشنز میں ایسی کوئی اکڑ نہ ہو۔ بہت ہمبل، بہت ڈاؤن ٹو ارتھ انسان کا نظر آنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیں بتا کیا رہے ہیں کہ اتنا اکڑتے کیوں ہو، انک لا تخرق الارض، اے انسان، انک لا تخرق الارض، بے شک تو نہیں پھاڑ سکتا زمین کو، پھر اتنا کیوں اکڑ کر چلتا ہے۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ تو پہنچ سکتا ہے پہاڑ کی بلندیوں کو۔ کُلُّ ذَلِكَ، یہ تمام جو باتیں ہیں، کَانَ سَیِّئَہُ، یہ بہت برائیاں ہیں، بہت بری بات کنسیڈر کی جاتی ہے۔ عند ربک، تیرے رب کے نزدیک یہ بہت برائی کنسیڈر کی جاتی ہے اور بہت مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے کہ بندہ اکڑتا پھرے کہ میرا علم، میری دولت، میری خوبصورتی، اور جب وہ میں کرتا ہے تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور اسی کے ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک مما اوحی الیک، یہ ہے وہ باتیں جو وحی کی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف،
ربک آپ کے رب کی طرف سے، من الحکمہ یہ وہ بصیرت کی، عقل مندی کی، حکمت کی باتیں ہیں۔ اور دیکھیں جس پوائنٹ سے باتیں شروع ہوئی تھیں، آپ کو یاد رکھنا چاہیے سورہ بنی اسرائیل کی یہ جو چند آیتیں تھیں جن میں ہمارے لیے بہت ڈو اینڈ ڈونٹس تھے، جو کہ آیت نمبر 22 سے شروع ہوئی، اور شروع ہوئی تھی بات کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں بنا سکتے، کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ اور بات جب ابھی اختتام کو پہنچ رہی ہے، کم از کم یہ ٹاپک جو اختتام کو پہنچ رہا ہے 22 آیت سے چلتے ہوئے یہ آیت نمبر 39 پر اینڈ ہو رہا ہے، جس میں لاسٹ پوائنٹ بھی وہی شرک کو ڈسکس کیا گیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ توحید کا عقیدہ ہونا اور توحید کے بارے میں جاننا اور اس بات کا علم رکھنا کہ کیا چیزیں شرک تک پہنچ جاتی ہیں، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو آپ دیکھیں آیت نمبر 39 بتاتا ہے کہ ذالک مما اوحی الیک، یہ ہے وہ باتیں جو وحی کی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، یہ حکمت میں سے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اینڈ بھی اسی آیت پر ہوا، اینڈ بھی اسی بات پر ہوا کہ مت بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسری اتھارٹیز، اور خاص کر جنت، دوزخ، قیامت اور دین کے معاملے میں۔ نہیں تو اتھارٹی تو اللہ نے ہمیں بھی چھوٹی موٹی سب کو کچھ نہ کچھ بڑی اور چھوٹی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ دنیا میں ہم کچھ نہ کچھ اتھارٹی رکھتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں کہ بخشے گا کون، اعمال نامے کون لکھ رہا ہے، کس کے حکم سے لکھے جا رہے ہیں، کس کے حکم سے شفاعت ہوگی، کس کو بخشش ملے گی، کون عذاب کا مستحق ہوگا، کس کی سفارش ہو سکتی ہے، شفاعت ہے کس کے ہاتھ میں، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں، مت بناؤ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرے معبود۔ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ، فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ، پس تم ڈال دیے جاؤ گے جہنم میں، ملوما مدحورا، ملامت زدہ ہو کر اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر۔ یعنی ہم جو لعنت زدہ کہتے ہیں لفظ، کہ لعنت زدہ ہوتے ہوئے اور ملامت زدہ ہوتے ہوئے جہنم میں داخل ہو جاؤ گے۔ مت بناؤ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اتھارٹی، یا یہ جو پچھلے ساری باتیں لکھی گئیں جس میں گناہ کی اور ممانعت کی باتیں آئیں، اگر ہم وہ کسی غیر اللہ کی رضا کے لیے، غیر اللہ کے بولنے پر جب ہم یہ کام کرتے ہیں، جب ہم دنیا نبھانے کے لیے اپنے مفاد میں یہ کام کرتے ہیں، تو گویا ہم اتھارٹی کسی اور کو بھی بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے سوا کوئی اور اتھارٹی، کوئی اور الہ نہیں ہے۔ اچھا جناب، اب ایک اس طرح کا ٹاپک شروع ہو رہا ہے جو توحید ہی کے ساتھ ہے، کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے۔ تو آپ آیت نمبر 40 کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افا اسفاکم، کیا پس چن لیا، نواز دیا، چن لیا تم کو، ربکم تمہارے رب نے، بالبنین بیٹوں کے ساتھ، واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور بنا لیا اس نے فرشتوں کو لڑکیاں۔ یعنی یہ بات تو آپ نے سمجھ لینی ہے پچھلی آیتوں کو پڑھتے ہوئے کہ خود کے لیے تم اپنی من گھڑت عقیدے کے مطابق بیٹے پسند کرتے ہو، اور اللہ کے لیے بیٹیاں بنائی ہوئی ہیں، اناسا، اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنائی ہوئی ہیں۔ انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم البتہ تم بہت ہی بڑی بات کہہ رہے ہو۔ جہاں اللہ تعالیٰ
حضرت عیسیٰ اور عزیر علیہ السلام کے لیے بتاتے ہیں کہ اسے لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنایا تو اللہ نے بیٹا بھی اپنے لیے پسند نہیں کیا ہے۔ اگر کچھ لوگوں کو یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹیوں کو پسند نہیں کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خود بیٹوں کے لیے اپنے آپ کو چنتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہو، تو یاد رکھیے اللہ کو خود کے لیے بیٹے بھی پسند نہیں ہیں۔ جس کی اللہ نے سخت لہجے میں، سخت طریقے کے ساتھ ممانعت کی، تردید کی کہ اللہ کو نہ کسی اولاد کی ضرورت ہے، نہ بیٹے کی نہ بیٹی کی۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم بہت بڑی بات کہہ رہے ہو۔ جب بھی تم یہ بات کرتے ہو تو تم سوچو کہ تم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ اور اسی کے ہی ساتھ اب بہت رینڈم بات جو کہ بہت نصیحت آموز اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور البتہ یقیناً بار بار بیان کی ہم نے، طرح طرح سے بیان کی ہم نے، پھیر پھیر کر بیان کی ہم نے، فی هذا القرآن، اس قرآن میں بھی باتیں اور سمجھانے کا انداز، لیذکروا، بار بار کسی بات کا بیان ہونا یہ اس لیے ہے کہ لیذکروا، تاکہ وہ اچھی طرح سے سمجھ لیں، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر بلیسنگ کی کہ ایک ایک بات کو بار بار سمجھایا، اور جو بات جتنی زیادہ بار آئی ہے تو اس کی امپورٹنس آپ خود اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ حال یہ ہے کہ جتنا زیادہ بتایا گیا تو وما یزیدہم، نہیں وہ مزید ہوئے، نہیں وہ زیادہ ہوئے یہ قرآن کو پڑھ کر بار بار، الا نفورا، مگر نفرت ہی میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ دیکھا آپ نے، کچھ لوگوں کے لیے یہ قرآن بار بار پڑھنے سے تقوی کا باعث بنتی ہے، اور یہ دلوں کی رحمت بن جاتی ہے، دلوں کی بہار بن جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ پورا نظریہ بن جاتا ہے، دین کا بھی اور دنیا کا بھی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کی توحید کو بار بار پڑھ کر کے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، غور سے دیکھیے پچھلی سورت بھی اور سورہ بنی اسرائیل بھی توحید کو فوکس کرتی ہے، اور جو دوسروں کو اتھارٹی کا مالک سمجھتا ہے، چاہتا ہے کہ حوض کوثر کا کوئی ڈسکشن ہو جائے کہ جی اسے پانی پینے مل جائے گا، چاہتا ہے کہ رسول اللہ کی شفاعت کی کچھ باتیں ہو جائیں کہ اللہ کے علاوہ نبی ولی بھی شفاعت کر دیں گے، بڑا خوش ہوتا ہے یہ باتیں سن کر کہ سورہ ملک قبر میں آ کر بچا لے گی، تو جی قرآن قبر میں آ کر بچا لے گا۔ تو جب وہ سنتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو اس کی نفرت اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کی ایک آیت میں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب توحید کی باتیں سنتے تھے، منکرین، باطل پرست لوگ جو چاہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کر دو تو ان کے دل کو تسلی ہو جائے گی، تو جب یہ مشرکین یا یہ منکرین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے توحید کی بات سنتے تھے، اور وہ سنتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سلیمان، داؤد، ابراہیم علیہ السلام یہ کسی کے کچھ کام نہیں آ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ اپنی انگلیاں چباتے تھے غصے کے مارے، یہ انگلیاں چباتے تھے بیٹھ کر کہ یہ کیسی باتیں کر کر جنریشن کو خراب کر رہے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ باتیں بڑی بری ہوتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں موتوا بغیظکم، مرو اپنے غصے میں۔ تمہیں بہت غصہ آتا ہے نا کہ جب کوئی کہتا ہے کہ نظر نہیں لگ سکتی، اور اگر ایمان اچھا ہو تو جادو بھی نہیں ہو سکتا، تو بہت بری لگتی ہے نا باتیں۔ جب کوئی کہتا ہے کہ پل صراط
کوئی قرآن میں مینشن نہیں حوض کوثر پر کوئی پانی نہیں پلا سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، شفاعت اللہ کے حکم کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ سارا دار و مدار انسان کے عمل پر ہے جس سے وہ اللہ کے فضل کا مستحق ہوگا۔ یہ باتیں انسان کو بڑا بھنوٹ کرتی ہیں کہ وہ جتنی بار لا الہ الا اللہ سنتا ہے، پڑھتا ہے، وہ مزید اس کی نفرت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اسی پیرلل میں، اسی کمپیریزن میں کچھ لوگوں کے لیے یہ باتیں رحمت بن جاتی ہیں، اور وہ کہتا ہے اللہ آپ نے مجھ پر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ آپ نے مجھے توحید کا راستہ دکھا دیا، میری جان آپ نے بچا لی، مجھے آپ نے اپنی پہچان نصیب فرما دی، آپ نے مجھے جنت کا راستہ بتا دیا کہ احسان عظیم یہ قرآن کی صورت میں اللہ نے ہمیں نصیب فرما دیا۔ تو اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی سوچ کا معیار کیا ہے۔ قرآن پڑھنے سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر آپ اللہ کے آگے سرینڈر ہو جاتے ہو، یا آپ کی نفرت اور بڑھ جاتی ہے اور آپ قرآن کو سمجھنے سے ڈرتے ہو کہ آپ کو باپ دادا کا دین چھوڑنا پڑ جائے گا۔ تو یہ اب انسان پر خود ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اللہ سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنا سمجھنا چاہتا ہے، کتنے اللہ کی ملاقات پر ایمان رکھتا ہے کہ مجھے ایک دن عرش عظیم کے مالک سے ملاقات کرنی ہے۔ کیا گریٹ دن ہوگا، کیا بڑا دن ہوگا۔ وہیں سے انشاءاللہ نیک لوگوں کی تو خوشیاں شروع ہوں گی جب فرشتے انہیں لینے آئیں گے۔ ہم بہت ڈرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی اللہ کی ملاقات عزیز کر دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ قرآن میں بار بار جو ایک ٹاپک کو دیکھتے ہیں اور وہ بھی توحید کا، تو نہیں مزید ہوتی ہے ان کی مگر نفرت مزید ہو جاتی ہے، جس پر اللہ تعالیٰ ایک بہت عقلی بات، ایک بہت انٹلیکچول پوائنٹ اٹھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نفرت کرنے والوں سے ذرا پوچھو تو صحیح، ذرا ان سے کہو تو صحیح کہ لو کان معہ آلہہ، اگر ہوتے اللہ کے ساتھ کوئی بھی معبود، کوئی بھی کسی کے پاس اللہ کے علاوہ بھی اتھارٹی ہوتی، کما یقولون جیسے جو وہ کہہ رہے ہیں، اگر واقعی ایسا ہے تو اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو اس صورت میں کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی نبی ولی کے پاس یا کسی کے پاس کوئی اتھارٹی ہوتی تو اذا لابتغوا، اس صورت میں البتہ وہ تلاش کر لیتا، الی ذی العرش سبیلا، عرش والے کی طرف کوئی راستہ تو تلاش کر لیتا، کوئی اللہ کے پاس ڈائریکٹ پہنچ کر ملاقات تو کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی مجھ سے ڈائریکٹ نہیں مل سکتا، کوئی مجھ سے ڈائریکٹ میری بات بھی نہیں سن سکتا، یا وہ فرشتوں کے ذریعے سے میری بات سنتا ہے یا وہ پردے کے پیچھے سے میری بات سنتا ہے۔ تو آپ خود دیکھ لیجئے، یا کوئی تو اللہ کا تختہ الٹتا، کوئی تو اللہ کا تختہ الٹنے کی کوشش تو کرتا، کوئی چاند اور ستاروں پہ حملے تو کرتا، کوئی دن اور رات میں ایررز تو آ جاتے، کوئی آم میں سے جام نکل آتے، کوئی زمین میں سے بچے پیدا ہو جاتے، کچھ تو ہو جاتا۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اتھارٹی ہوتی تو کبھی تو کچھ ہو سکتا تھا۔ یعنی تمہیں اتنی بڑی بات بھی عقل نہیں دیتی، تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تمہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ وہ اللہ ہے جو عرش عظیم کے مالک ہیں، اور اگر وہ تمہارے دوست ہو جائیں تو سوچو تو صحیح تمہاری شان کیا ہوگی۔ اور اگر وہ تمہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح یہ خطاب دے دیں کہ وما کان من المشرکین، جیسے اللہ بڑے پیار سے ابراہیم سے کہتے ہیں ابراہیم شرک نہیں کرتا تھا، کاش میرے اور آپ کے اعمال نامے پر یہی درج ہو، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح کہ میں اپنے آپ کو بری النفس نہیں کہتا،
میں اپنے آپ کو کسی گناہ سے بری نہیں کہتا، لیکن میں نے بے حیائی نہیں کی تھی۔ حضرت یوسف کہتے ہیں میں نے بے حیائی نہیں کی تھی اس عورت کے ساتھ، میں اپنے آپ کو بری نہیں کرتا ہر گناہ سے، لیکن میں نے بے حیائی نہیں کی تھی۔ کاش ہم اس سٹیٹس پر ہوں کہ ہم بھی یہ کہہ سکیں کہ اللہ میں بڑی گناہ گار ہوں، میں بہت گناہ کر جاتا ہوں، لیکن اے اللہ یہ ایمان رکھتا ہوں کہ آپ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کوئی اتھارٹی کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ مجھے ملا آپ کی طرف سے ملا، اور اگر آپ چاہیں تو مجھ سے لے سکتے ہیں، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے پیدا ہوئے تھے اور بے شک ہمیں اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کاش کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دے اور ہمیں عرش عظیم کے مالک کا دوست بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے جو اپنی شان بیان کر رہے ہیں اس کو ہم اگلی آڈیو میں ضرور ڈسکس کریں گے۔